الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المغرب. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، جو آیت تلاوت کی گئی یہ آیت پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ جل جلالہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کافر بادشاہ نمرود ایک واقعے کو ذکر فرمایا ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت قربانی کا عمل کیا ہے، اور اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ قیامت تک اس کے جاری رکھنے کا اعلان فرما دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس مرتبے تک پہنچنے کے لیے بہت ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ آزمائشوں کے بغیر انسان کو کامیابیاں نہیں ملتی۔ جو آزمائشوں پر مضبوطی سے جمع رہتا ہے وہ ایک نہ ایک دن کامیابی ضرور حاصل کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کو اسلام کی دعوت دی تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت ظلم کرنے لگا۔ نمرود دنیا کے ان بادشاہوں میں سے ہے جنہوں نے ساری دنیا پر حکومت کی۔ مفسرین نے لکھا ہے دنیا میں 4 آدمی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ ان میں سے 2 مسلمان بادشاہ تھے اور 2 کافر بادشاہ۔ ان میں سے ایک نمرود کافر بادشاہ جس نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ اللہ نے اتنا بڑا ملک اسے عطا فرمایا۔
اسے اپنی حکومت کا اتنا غرور تھا کہ وہ لوگوں سے سجدے کروانا، جو بھی اس کے دربار میں آتے اس پر ضروری تھا کہ وہ نمرود بادشاہ کو سجدہ کرے۔ جب ابراہیم علیہ السلام دین کی دعوت دینے کے لیے، دین سمجھانے کے لیے نمرود کے دربار میں پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو سجدہ نہیں کیا۔ نمرود نے پوچھا تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں صرف اپنے رب کو سجدہ کرتا ہوں، اپنے رب کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ نے اس واقعے کو اس آیت میں بیان کرا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ، اے لوگوں کیا تم نہیں جانتے ابراہیم علیہ السلام سے ایک شخص نے لڑا رب کے معاملے میں، ان آتاہ اللہ الملک، جو شخص لڑا اللہ نے اس کو بادشاہ بنایا تھا تمام ملکوں کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو زندگیاں دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ ربی الذی یحیی و یمیت، جسے چاہے زندگی دیتا، جسے چاہے موت دے دیتا۔ تو نمرود نے کہا قال انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، میں بھی جسے چاہے زندگی دیتا ہوں، جسے چاہے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہوں۔ یہ کام فقط تمہارا رب نہیں کرتا، میں بھی کرتا ہوں۔ اب اس نے کیا کیا؟ جیل کے اندر جو آدمی قید تھا، جس کو سزا سنائی جانی تھی، اسے آزاد کر دیا، اور جو آدمی راستے میں جا رہا تھا، جس پر کوئی گناہ نہیں تھا، جس نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا، راستے میں جاتے ہوئے آدمی کو پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو سمجھانے لگا دیکھو میں نے ایک قید کو زندگی دی، جانے والے کو موت دی، حالانکہ اس نے مجرم کو زندگی دی، معصوم کو موت۔ یہ پروردگار کی شان نہیں ہے، اللہ کی ذات تو ایسی ہے، اللہ نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا۔ حدیث قدسی میں اللہ خود فرماتے ہیں یا عبادی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو اپنے اوپر، اللہ کہتے ہیں میں نے حرام کر دیا۔ اللہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتے۔ اب لوگ پوچھیں گے پھر ہم کیوں پریشان ہیں، کیوں ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے؟ تو یہ اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے، اپنے ظلم کا نتیجہ ہے۔ اللہ قرآن میں جگہ جگہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ
انفسهم یظلمون، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں، انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ اب اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا دیکھو میں نے ایک کو زندگی دی، ایک کو مار دیا، ایک کام تو میں بھی کرتا ہوں جو کام تمہارا رب کرتا ہے۔ اللہ انبیاء کو سب سے زیادہ عقل دیتا ہے، انبیاء سے بڑھ کر کائنات میں کوئی ذہین اور عقل مند نہیں ہوتا۔ اسی لیے انبیاء کی دعوت چمکتی ہے اور باطل وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا دیکھ میرا رب وہ ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَغْرِبِ، اللہ تعالیٰ جو ہے میرا رب وہ ہے، یأتی بالشمس سورج کو لاتا ہے، من المشرق مشرق سے، مشرق سے میرا رب کیا کرتا ہے سورج کو نکالتا ہے۔ یہ میری رب کی عادت ہے، اگر تو بھی اس پر قدرت رکھتا ہے، تو بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، یأتی بہا من المغرب، تو مغرب سے سورج کو نکالتا ہے۔ ظاہر بات ہے سورج اور چاند اور آسمان پر حکومت اللہ کی ہے۔ اب نمرود کیا کیا ابراہیم علیہ السلام کے اس درخواست پر، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ کہتے ہیں وہ کافر ہکا پکا رہ گیا، اور اللہ آخر میں فرمایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام پر کیسے کیسے ظلم کیا۔ قحط کا زمانہ تھا، تفسیر ابن کثیر میں واقعہ لکھا گیا ہے، اناج نمرود کے دربار ہی میں ملتا تھا، غلہ نمرود کے دربار میں ملتا تھا، کہیں غلہ نہیں ملتا تھا۔ سارے اناج کو نمرود نے اپنے پاس اکٹھا کیا اور اپنے دربار میں بلا کر ان کو غلہ دیتا تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی غلہ لینے کے لیے پہنچے تو ظالم نے ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینے سے انکار کیا۔ جسے دنیا نہ دے اسے رب دے۔ ابراہیم علیہ السلام خاموشی کے ساتھ واپس لوٹے، گھر کے قریب پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ گھر والے غلے کا انتظار کر رہے ہیں، تو انہوں نے گھر کے قریب اپنے دونوں بوریوں کو مٹی سے بھروا لیا۔ اب یہ مٹی کو بوریوں میں بھر کر گھر میں جا کر رکھ دی اور اپنے کام میں لگ گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام باہر سے گھر کے اندر آئے تو دیکھا کہ روٹیاں پکی ہوئی، اس کی خوشبو سے سارا گھر مہک رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوا، اس قحط کے دور میں اتنی عمدہ روٹیاں اور روٹیوں میں اتنی خوشبو کہاں سے آئی؟ انہوں نے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئی؟ تو گھر والوں نے آپ کی بیوی حضرت سارہ نے رضی اللہ عنہ فرمایا اے سردار، یہ تو وہی اللہ ہے جو تم بوری میں بھر کر لائے، اللہ نے اس مٹی کو اللہ بنا دیا۔
پریشان ہو گئے اتنا عمدہ بندہ کہاں سے؟ ابراہیم علیہ السلام نے رب کا شکر ادا کیا. تو ابراہیم علیہ السلام کو کھانے پینے کی چیزوں تک کے معاملے میں نمرود نے ستایا. اور یہی نمرود تھا جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا. ایک خوف پیدا کیا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں. دیکھو اگر تم مجھے سجدہ نہیں کرو گے, مجھے اور میرے دین کو اپنا دین نہیں بناؤ گے, تو تمہیں اس آگ میں جلنا پڑے گا. نبی تھے, ایمان اعلیٰ درجے کا تھا, فرمایا آگ میں جلنا گوارا ہے, جل کر راکھ ہونا گوارا ہے, لیکن تجھے اور تیرے دین کو اپنانا گوارا ہے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو اس نے آگ میں ڈالا تو اللہ نے اس آگ کو گل و گلزار اور گلستان اور باغ بنا دیا. ابراہیم علیہ السلام آرام سے اس آگ میں بیٹھ گئے. یہ اللہ کی قدرت. اللہ نے آگ سے فرمایا دیکھ اب تیرے اندر جو آ رہا ہے وہ میرا محبوب نبی ہے, تو اس کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. اور آگ پر کس کا حکم چل سکتا ہے سوائے رب. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس آگ میں گرنے سے پہلے اللہ نے آگ سے کہہ دیا یا نار کونی بردن, اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا, وسلامت اور سلامتی والی ہو جا. کس کے لیے؟ علی ابراہیم. اللہ نے نام لے کر فرمایا میرے بندے ابراہیم علیہ السلام کے. مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے اس آیت میں دو لفظوں کا استعمال فرمایا. ایک فرمایا بردن ٹھنڈی ہو جا, دوسرا فرمایا وسلامت اور سلامتی والا ہو جا. کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ برتن اگر آگ ٹھنڈی ہو جائے گی تو ظاہر بات ہے کہ انسان زیادہ ٹھنڈک کو بھی برداشت نہیں کر سکتا. آئس کے سیلوں میں کسی کو ڈال دیا جائے تو ہاتھ پاؤں فالج ہو جاتے ہیں, بجائے نفع کے نقصان ہوتا ہے, بجائے راحت کے پریشانی ہوتی. اللہ نے ٹھنڈے کا لفظ بھی استعمال کیا, برتن و سلامت. آگے اللہ فرمایا ایسی ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کو کوئی نقصان نہ پہنچے, ان کے لیے سلامتی بن جا. فرمان چاہیے قرآن کے اندر اللہ نے کیسے کیسے الفاظ کو استعمال فرمایا. اسی لیے کہتے ہیں قرآن ہدایت کی کتاب ہے. دنیا آج تک جو ریسرچ کر رہی ہے وہ قرآن سے ریسرچ کر رہی ہے, اور اللہ نے تمام حقائق کو کسی کتاب کے اندر بیان کیا ہے تو وہ ہے قرآن مجید. یہ نمرود بادشاہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا, لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کے انجام سے اللہ دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں جو بھی نیک لوگوں پر, معصوم لوگوں پر ظلم کرے گا اسے بھی ایسے ہی سزا مقرر کرے گی. کیا سزا ملی نمرود کو؟ ہم جانتے ہیں نمرود کی ساری فوج کو اللہ نے مچھروں کے ذریعے ہلاک اور برباد کر دیا. لیکن چونکہ نمرود نے نبی کو زمانے تک ستایا, اللہ نے بھی فیصلہ کیا نمرود کو بھی زمانے تک ستایا جائے. اس کے ناک میں اچھے مچھر کو نہیں, لنگڑے مچھر کو داخل کر دیا.
آج بھی کیا بولتے ہیں تو بھی زیادہ شرارت کرتا کیا لنگڑا شیطان دکھتا نہ ہو شیطان ہی ستانے والا لیکن کئی کو بولتے لنگڑا کر بھی زیادہ ستاتا ہے جسے ایک عضو نہیں رکھتا کہ بولے نہیں ہوگا اسے عضو بڑھ ہوگا صرف لنگڑا پیدا کرتا ہے کوئی اللہ ہے تو اللہ معاف کرے ہاں تذکرے کے طور پر اس کا ذکر لنگڑے مچھر کو اللہ نے داخل کیا اور لنگڑا مچھر کہاں بیٹھتا ہے سکون سے نہیں بیٹھتا باہر اگر آیا تو بیٹھے گا وہ اندر دماغ میں جہاں جہاں پھرتا وہاں وہاں اسے درد شروع ہو جاتا تفسیر ابن کثیر میں لکھا گیا ہے اللہ نے اس کو 400 سال تک ایک روایت کے مطابق سر کے درد سے ستایا اور اسے سکون کب ملتا تھا جب اس کے سر کو مارا جاتا تھا لوگ ہاتھوں سے مارتے لکڑیوں سے مارتے مارتے تنگ آ گئے آخری اپنا جوتا نکال کر مارنا شروع کر دیا حالانکہ پوری دنیا کا اللہ نے اسے بادشاہ بنایا تھا عاجزی یہ تھی نبی کی بات کو سن لیتا نبی کے دین کو سمجھ لیتا لیکن وہ سمجھنا گوارا نہیں کیا اس نے بجائے سمجھنے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف دیا ان پر ظلم کیا اللہ نے کیا کیا ذلت کی موت اس بادشاہ کو دی جب وقت تمہارا برا آتا ہے تمہارے عہدے کام نہیں آئیں گے تمہاری دولت کام نہیں آئے گی تمہارا اثر و رسوخ کام نہیں آئے گا تمہاری صحت کام نہیں آئے گی تمہاری ڈگریاں کام نہیں آئے گی اللہ کی سزا ظالم کے لیے دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے یہ تو دنیا کی سزا تھی آخرت کی سزا اللہ بہتر چاہے ہم ابراہیم علیہ السلام کے قربانی کے واقعے کو سنتے ہیں ظالم جس نے ظلم کیا اس کا انجام اللہ نے اس آیت کے اندر ذکر کیا اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ظلم سے ہماری حفاظت فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین